لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، میں ہوں مرزا سبحان بیگ، اور ہماری یہ تمام تر نشریات بنوریا میڈیا کے یوٹیوب فیس بک پیج کے ساتھ ساتھ آپ درسقرآن.com اور میسج ٹی وی پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جب بریک کے بعد آئیں گے تو تفسیر قرآن کے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہوں گے۔ میرے ساتھ معزز مہمان جناب مولانا سعد جاوید صاحب جامعہ بنوریا عالمیہ کے رفیق دارالافتاء ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ کیسا۔ مولانا صاحب کل ہم نے آپ سے پہلے پارے کے متعلق بات کی تھی، اور آپ نے جس حسن کے ساتھ اسے بیان کیا تھا، تو میں کسی اور باتوں میں وقت کو ضائع کرنے کے بجائے مدعے پر آتا ہوں اور آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ بتائیے جی، قرآن پاک کے دوسرے پارے کے اندر وہ کیا پیغام ہے جو پوشیدہ ہے، اور وہ کیا بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ قرآن کریم کے پہلے پارے کی آخر میں ہم نے یہود کا تذکرہ جو ہے اس پر ختم کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جو پہلے ماضی میں گزر چکے ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، تمہیں ان کے کردار کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ دوسرے پارے کی ابتدا جو ہے تحویل قبلہ کے حکم سے ہے۔ پہلے دو رکوع کے اندر جو ہے اسی مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی مصلحتیں اور حکمتیں واضح کی گئی ہیں۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے تقریباً 16 یا 17 مہینے نماز کا رخ بیت المقدس کی طرف کر کے آپ نے نماز کو پڑھا، لیکن چونکہ آپ کی امت کو ملت ابراہیمیہ کے لقب سے نوازا گیا تھا، تو آپ کی دلی تمنا اور خواہش یہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں۔ تو حضور علیہ السلام کی اس دلی خواہش کو اللہ رب العزت نے پورا کرتے ہوئے 16-17 مہینے کے بعد آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ اس کو دیکھ کر بعض یہود جو ہے انہوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا، ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا، اور یہ بات کہنا شروع کر دی کہ چونکہ یہود بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اس بات کو اپنی توہین سمجھا اور کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، بیت المقدس کو کیوں چھوڑا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک تو یہ جواب دیا کہ دیکھیں، رخ سارے اللہ کے ہیں، ہر سمت اللہ کی جانب جی ہے، جس طرف بھی رخ کرو گے قل اللہ المشرق والمغرب، لہٰذا یہ اعتراض ہی بیکار ہے کہ اس رخ کی طرف کیوں جو ہے وہ گئے، اس رخ کی طرف کیوں نہیں گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون حکم الہی کا متبع ہے اور کون جو ہے اپنی مرضی اور منشا و چاہت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ چونکہ رخ اصل نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم اور اس کی اتباع ہے۔ وہ کہیں مشرق کی طرف رخ کرو تو اس طرف کر لیں، وہ کہیں اس طرف کرو تو اس طرف کر لو، لیکن جو اپنی چاہت کے رخ پسند کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرتے۔ تو اس کی دو حکمتیں مصلحتیں بیان کی، پہلے دو رکوع میں اس مسئلے کو واضح کر دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے، اس حق کو قبول کرو، اس کا ذکر اور شکر اپنے لیے لازم سمجھو۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، کہا کہ اللہ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ دو طریقوں سے آ سکتی ہے، لہذا تمہیں اللہ کی مدد و نصرت کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ ایک تو نماز کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کریں، اور دوسرا اللہ کی طرف سے جو ابتلا اور آزمائشیں آئیں، جو جانی اور مالی آئیں گی تمہیں اس پر ثابت قدمی دکھاتے ہوئے صبر کا دامن تھامنا ہے، اور جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ اپنے قول سے اس بات کے اقرار کریں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان پر اللہ کی رحمتیں لوٹیں گی، اور جو صبر کا دامن چھوڑ دیں گے ان پر اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اللہ کی، انسانیت کی، فرشتوں کی ان پر لعنت لوٹے گی۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے مسئلے کو ذکر کر کے اس کے کائناتی شواہد بطور دلائل ذکر کیے ہیں، اور ساتھ میں ایمان والوں کی اللہ سے محبت کا معیار و پیمانہ ذکر کیا ہے۔ کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ سے ایمان والے جو ہیں وہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ ایمان کی محبت کا معیار اشد، اس میں تفضیل مبالغے کا صیغہ ہے،
انتہائی قسم کی جو ہے محبت ہے۔ اقبال نے کہا تھا میں تیری عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ اللہ کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ نے پاکیزہ اور حلال چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور شیطان کے بارے میں واضح دو ٹوک کر دیا کہ یہ برائی اور گناہوں کا حکم دیتا ہے، لہذا تمہارے آبا جو شیطان کے پیروکاری میں دور نکل گئے تھے، تم اپنے ایسے آبا و اجداد کی اندھی تقلید چھوڑ کر عقل سے دانش مندی سے کام لیتے ہوئے حق کے راستے کو اپناؤ۔ یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے کہ اپنے آبا کی اندھی تقلید کر کے کفر کے اندھیروں میں خود کو دھکیل دیا جائے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے کچھ حلال حرام کی چیزیں ذکر کی ہے، مثلا ذکر کیا مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور اسی طرح دم مسفوح حرام ہے، اور اللہ کے نام کے ماں سوا پر ذبح کیا گیا حلال بھی حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس سے علماء نے واضح کر کے لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نام کے ماں سوا پر ذبح کیا جائے یا اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کے نام کو بطور تعظیم کے بھی شامل کر دیا جائے، ایسا ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ضابطہ بیان کیا، فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ اس طرف رخ کر لیا جائے اس طرف رخ کر لیا جائے، نیکی کا معیار یہ ہے کہ اپنے آپ کو سر تپا اللہ کی طرف جھکا دیا جائے، اپنے اقوال سے اپنے اعمال سے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے ہمدردی، ایثار اور قربانی کا معاملہ کیا جائے، تو یہ اصل میں نیکی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے قصاص کا حکم اسی رکوع میں ذکر کیا کہ قصاص میں تمہارے لیے اللہ نے زندگی رکھی ہے، کسی کا ناحق خون اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے جو رائے گا نہیں جانا چاہیے، یہ معاشرے میں بد امنی پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر رمضان المبارک کا حکم آیا کہ روزے رکھے جائیں، روزوں کے احکامات، روزے کی حکمتیں اور مصلحتیں، اور روزہ جو تقوی کی بنیاد بنتا ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے چاند کے حوالے سے واضح کیا ہے کہ چاند محض کائنات کے اندر آسمان کی زینت بنانے کے لیے نہیں ہے، اس سے تمہارے بہت سارے مذہبی اور روز و شب کے معاملات جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور زمین کے اندر فساد برپا کرنے والوں کے خلاف قتال ہونا چاہیے تاکہ زمین میں اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اس کے بعد حج اور عمرے کا حکم دیتے ہوئے حج اور عمرے کے احکامات ذکر کیے ہیں، اور واضح کیا ہے کہ حج کے دن مقرر ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، اور ان ایام کے اندر عجز و انکساری کا پیکر بن کے اللہ کے سامنے تم پیش ہو، کسی قسم کی گالم گلوچ، کسی قسم کی لڑائی جھگڑا اور کسی قسم کی برائی کا ارتکاب تم سے نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کی علامت بیان کی گئی ہے کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کے طلبگار ہوتے ہیں، جبکہ مفاد پرست ٹولہ صرف اللہ سے دنیا کی طلب میں حرص میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے 2 مثالوں کے ذریعے اس کو واضح کیا، کہا جو مفاد پرست ہوتا ہے وہ ضدی، جھگڑالو اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے کسی حد تک بھی جانے سے گریز نہیں کرتا، جبکہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ نرم خو اور قربانی دینے والا اور ایثار کرنے والا ہوتا ہے۔ ایمان والوں کو حکم دیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو متنبہ کیا، یہ مت سمجھو کہ تم کلمہ پڑھ کر جو ہے کامیاب ہو گئے، بلکہ آزمائشوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا، اور اللہ جھنجھوڑ کر تمہارے کھوٹے اور کھرے کو الگ کریں گے، پھر اللہ تمہارا فیصلہ کریں گے تم کس کیٹیگری میں آتے ہو۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو یہ بھی بتا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض معاملات تمہارے سامنے آئیں اور تم اس کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہو، حالانکہ اللہ کی نظر میں تمہارے لیے بہتر نہ ہو، فیصلہ تو اللہ کر سکتے ہیں، لہذا اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دو، اپنی مرضی اور چاہت کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دو۔ اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ جو یہ اشہر حرم ہے، 4 مہینے جو ہے عرب کے اندر ایسے سمجھے جاتے تھے جس میں ہر قسم کی لڑائی جھگڑے سے گریز کیا جاتا تھا۔ رجب تھا اور اس کے اندر ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم تھے۔ ان دنوں کے اندر مسلمانوں سے غلطی سے ایک شخص جو ہے لڑائی میں قتل ہو گیا، اور اس کی وجہ سے کفار نے، مشرکین نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے اشہر حرم کا احترام نہیں کیا۔ قرآن نے کہا اشہر حرم کا احترام اپنی جگہ بجا ہے، لیکن فساد فی الارض اس سے بڑا ہے، فتنہ پیدا کرنا اس سے بڑا جرم ہے، تم تو فتنے کے مرتکب ہو۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے آئلی قوانین کو آخر تک ذکر کیا ہے، آئلی مسائل آئے ہیں، اور اس سے پہلے ایک جگہ قرآن نے پیچھے ذکر کیا اسی رکوع کے اندر، کہا یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ 2 دفعہ اسی 2 رکوع میں یہی سوال آیا، ہم کیا خرچ کریں، سوال تو یہ کیا خرچ کریں، لیکن اللہ کا جواب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ خرچ کیا کرنا ہے۔ قل ما یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر
قرآن نے یہ نہیں کہا کیا خرچ کرو، یہ میٹر نہیں رکھتا کہ خرچ کیا کرنا ہے، خرچ تو آپ ایک کھجور سے لے کے 1 کروڑ تک خرچ کر سکتے ہو، لیکن میٹر یہ ہے کہ خرچ ہونا کہاں چاہیے، جہاں پر خرچ ہو وہ مقام و جگہ کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا کہ خرچ صحیح جگہ پر ہونا چاہیے، چاہے 1 روپیہ خرچ ہو یا 1 کروڑ ہو، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور فرمایا خرچ کی بہترین جگہ تمہارے والدین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کا سب سے بڑا مصداق جو ہے وَابْدَأْ بِمَا تَعُولُ، سب سے یہ تو تمہارے زیر کفالت ہے، ان پہ خرچ کرو۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم نے کہا کہ خرچ کا بہترین مصرف کیا ہے، قُلِ الْعَفْوَ، درگزر کر دینا، معاف کر دینا، لوگوں سے اپنے حقوق کو چھوڑ دینا اور لڑائی کو جو ہے ترک کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وهو محق له، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے سے دستبردار ہو جائے، میں محمد اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو فرمایا قل العفو، معاف کر دینا ہی سب سے بڑا خرچ ہے۔ اگر معاف نہیں کرتے تو تم دنیا کی جتنی دولت لٹا دو، اگر تمہارے دل میں رحم دلی نہیں ہے، دوسروں کے لیے معافی کا جذبہ نہیں ہے، تمہارا یہ کیا بے سود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ، فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے کو معاف نہیں کرتا وہ کل قیامت کے دن میرے پاس معافی کی امید لے کر نہ آئے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے عائلی قوانین کا اور خاندانی قوانین کا مسائل کا تذکرہ کیا ہے، خاص طور پر ابتدا کی ہے کہ نکاح کے اندر تمہارا انتخاب مومن مرد اور کو لیے مومن عورتیں ہونی چاہیے اور مومنہ عورتوں کے لیے مومن مرد ہونے چاہیے، مشرک اور کفر سے اجتناب برتنا چاہیے۔ خواتین کو جو ماہانہ مسائل کا جو ہے وہ ہوتا ہے، مینسز وغیرہ کے مسائل ہیں، اس کا ذکر کیا ہے۔ مردوں کو ان ایام میں عورتوں سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک شرعی مسئلہ یہ ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی مرد یہ قسم کھا لیتا ہے کہ وہ 4 مہینے تک اپنی بیوی کی قربت میں نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں اگر وہ 4 مہینے اس قسم کو پورا کرتا ہے، شرعی حکم سے اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم نے کہا ہے کہ اگر یہ تمہارا ارادہ یہ نہیں تھا لیکن قسم توڑ دی تم نے تو قسم کا کفارہ آئے گا، لیکن جا بجا بے جا قسم کی قسمیں اٹھانا یہ اللہ کی نظر میں برا ہے۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ جو ہے جو ایسے ہی قسمیں اٹھاتے اس پہ مواخذہ تو نہیں کرتے، کوئی کفارہ تو نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی نظر میں بہت برا ہے، اس سے اجتناب برتنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے عورتوں کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے ان کو صراحتاً اجازت دی ہے کہ کسی کو ان کی زندگی کے اندر دخل اندازی دینے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے شوہر منتخب کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم نے طلاق کے مسئلے ذکر کرتے کہا کہ 2 بار کی طلاق میں تمہیں واپسی رجوع کا حق حاصل ہے، اگر تیسری بار طلاق دے دی تو اس کے بعد اب تمہیں رجوع حاصل نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہاں ایک مسئلہ ذکر کیا ہے جس کو آج کے زمانے میں واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے حلالے کا مسئلہ۔ قرآن نے کہا کہ اگر کسی عورت کو 3 طلاقیں دے دی گئی، ان 3 طلاقوں کے بعد اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ کہیں اور شادی کرے اور اس کا دوسرا شوہر انتقال کر دے، وہ طلاق دے دے، پھر اس کی عدت گزار کر یہ پہلے سابق شوہر کے جو نکاح میں آ سکتی ہیں۔ یہ قرآن کریم نے ایک ممکنہ جو ہے وہ بات ذکر کی ہے۔ یہ جو آج ہمارے معاشرے میں حلالے کے نام پر ایک جو ہے بے حیائی اور فحاشی کو رواج دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حرام ہے اور لعنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، ایسے حلالہ کرنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور کروانے والوں پر۔ یہ تو بے حیائی کو پروموٹ کرنے کی بات ہے، یہ تو فحاشی کو جو ہے آگے لے جانے کی بات ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، ایسا حلالہ کسی قسم کا شرعاً معتبر نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے خلا کا مسئلہ ذکر بھی کیا ہے یہیں پر کہ اگر کسی خاتون کو شوہر کے ساتھ انبن ہے اور وہ حدود اللہ کے ساتھ حدود اللہ کی رعایت رکھتے ہوئے زندگی نہیں گزار پا رہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو چاہیے، قرآن نے کہا فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ اس کو آسانی سے اچھے طریقے سے رخصت کر دو اگر اچھے طریقے سے نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر کوئی ہٹ درم ضدی ہے، حدود اللہ کا خیال بھی نہیں کر رہا اور بیوی کو طلاق بھی نہیں دے رہا کہ وہ اپنی آزادانہ صحیح زندگی گزار سکے، تو عورت کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ دوئے دلا کے اس کے ساتھ کمپرومائز کر کے اپنے نکاح کو ختم کر لے۔ ایسی صورت میں اپنا حق مہر جو عورت کو ملا وہ واپس کر کے وہ اس سے طلاق لے سکتی ہے، یہ خلا کہلاتا ہے شریعت میں۔ اس کے بعد قرآن کریم نے رضاعت کا مسئلہ بھی یہاں واضح کیا ہے کہ ماں کے اوپر جو ہے وہ 2 سال تک مدت رضاعت ہے، 2 سال تک وہ نومولود کو دودھ پلا سکتی ہے، اور اس صورت میں نومولود کے خرچے کی ذمہ داری اور اس کی ماں کے اضافی خرچے کی ذمہ داری دونوں جو ہے باپ پر اور شوہر پر ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے طلاق کی جو ہے وہ عدت کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے صحت مند ہے اور جوانی کی عمر میں ہے،
اس صورت میں اس کو طلاق ہو جائے تو اس صورت کے اندر جو ہے 3 مینسز جو ہے وہ طلاق کے لیے رکے گی اور 3 مینسز جو ہے اس کی عدت ہوگی۔ اب وہ 3 مینسز ضروری نہیں ہے کہ 3 مہینے میں ہو، اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں، 2.5 مہینے میں بھی پورے ہو سکتے ہیں اور 3 ساڑھے 3 مہینے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک خاتون ایسی ہے اس کو مینسز آتے ہی نہیں ہے، عمر زیادہ ہو چکی ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو ایسی لیے 3 مہینے پھر جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ وہ 3 مہینے انتظار کرے۔ اور اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ میں قرآن کریم نے واضح طور پر کہا ہے کہ طلاق جو ہے اللہ کے نزدیک اگرچہ بہت مبغوض اور برا عمل ہے، لیکن شریعت نے تمہارے لیے سہولت کے لیے اس کی اجازت دی ہے، اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ اور اس کے ساتھ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کی عدت کا مسئلہ بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور ساتھ میں ذکر کیا کہ اگر کسی خاتون کا نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور اس کا حق مہر مقرر تھا، تو قبل از رخصتی اگر ایسی صورت میں طلاق کی نوبت آ جائے تو حق مہر کا نصف شوہر کے ذمہ لازم ہوگا۔ پھر قرآن کریم نے اس کے بعد جو ہے اس سارے آئلی قوانین اور مسائل کو ذکر کر کے واضح کر دیا، تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ اللہ کی حدود ہے اور مقررہ آئین اور قانون ہے، اس آئین اور قانون کو پامال کرنے والا ظالم کہلائے گا اور اللہ کی نظر میں ظالم جو ہے بہت بڑا مجرم کے قرار پائے گا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے جہاد کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے کہ جہاد کے حوالے سے 2 قوموں کا قصہ ذکر کیا ہے۔ ایک قوم جو تھی وہ اس کا تو یہ ذکر کیا کہ وہ موت کو سے ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے، اور ایک قوم جو تھی ان کو اللہ نے طالوت کی جو ہے زیر نگرانی جہاد کا حکم دیا، اس نے پہلو تہی اختیار کی انہوں نے طالوت کی سربراہی اور ان کے جنرل کمان کے اوپر یہ کہہ کر اعتراض کیا جی یہ مالی اعتبار سے اتنے مضبوط اور مستحکم نہیں ہے۔ اللہ نے قانون ذکر کیا کہ جنرل وہ نہیں ہے جس کے پاس مال زیادہ ہو، بلکہ جس کے پاس علم زیادہ ہو، جس کی جسمانی قوت زیادہ ہو، وہ جنرل بننے کا اہل ہے۔ تمہارا یہ معیار آج بھی جو ہے ہمارے ہاں منصب پر فائز کرنے کے لیے مالی وسعت کو دیکھا جاتا ہے، قرآن کی نظر میں یہ کوئی اچھا معیار اور پیمانہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کو اللہ نے کامیابی دی، اور کامیابی کا اللہ نے پیمانہ ذکر کیا کہ اے ایمان والے، میدان میں جانے سے پہلے اللہ کے سامنے 10 بدعا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا فاغفر لنا، اے اللہ ہمارے جو ہے نا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ہمارے قدموں کو ثابت کر۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کہتے ہیں جب میری مدد و نصرت لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے پھر یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی کہ کون کثرت میں ہے کون قلت میں ہے۔ میجورٹی اور مینورٹی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ مینورٹی کو بھی میجورٹی کے اوپر غالب کر دیا کرتے ہیں اگر اللہ کی مدد و نصرت ساتھ ہو۔ اللہ نے یہ سارا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ سارے جو ہم نے آپ کو ذکر کیے ہیں یہ تو آپ کی نبوت کی دلیل ہے، اور یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آپ رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ قرآن کریم میں اللہ نے اس پارے کو اپنے نبی کی رسالت کی دلیل کے طور پر آیت کے اوپر ذکر کر کے ختم فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مولانا صاحب۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر پہنچائی ہیں اپنے بندوں تک، اور اس میں میں سب سے پہلے تو جو بہت زیادہ 2 بنیادی جو نقطے ہیں، پہلا تو یہ ہے آپ کے پاس کہ جو شادی کا معاملہ ہوتا ہے، جو لڑکیوں کی یا لوگوں کی زبردستی شادی کروا دی جاتی ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے بالکل کہ حق ہے، اختیار ہے، اگر مرضی ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر مرضی نہیں ہے تو یہ والدین کی طرف سے جبر ہے۔ اچھا، دوسری جو حلالے کی بات ہے، جس کو عام طور پہ یہی سمجھا جاتا تھا کہ جناب ایک دوسرے نکاح کے بعد جو ہے وہ دوبارہ، لیکن ممکنات کی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر بالفرض ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کسی ایگریمنٹ اور معاہدے کے بغیر اگر ایسا ہو جاتا ہے، ہاں اگر ایگریمنٹ کر کے کر رہے ہیں تو وہ حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ سوال میں ضرور آپ سے لینا چاہوں گا کہ اس پارے کے اندر ایک طرف درگزر کا حکم دیا جا رہا ہے کہ معاف کریں، صبر کریں، حق پہ ہونے کے باوجود پیچھے ہٹ جائیں، اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف جہاد کا بھی حکم ہے، قتال کا بھی حکم ہے۔ یہ 2 چیزیں، 2 مختلف معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف نبرد آزما ہونے کا حکم ہے، ایک طرف پیچھے ہٹنے کا حکم ہے۔ روشنی ڈالیے گا اس پر۔ دراصل جہاں پر جو ہے صبر اور پیچھے ہٹنے کا حکم ہے، وہاں تو اس معاشرتی طور پر کمزور کو اوپر اپنے غلبے کا اور اپنی طرف سے کمزور کو دبانے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔
جہاں تک جہاد کا حکم ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ایسے ظالمین اور ایسے افراد اور ایسے گروہ کے خلاف حکم دیا گیا ہے جو مظلوموں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا رہا ہے۔ یہ بھی دراصل صبر ہے، ان مظلوموں کی اعانت اور نصرت کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا جائے، ان سے زمین و جائیداد ہتھیا لی جائے، ان کے اوپر حکومت قائم کر لی جائے، ایسا کہیں کوئی اس کا پس منظر نہیں ہے۔ اس کا کہا حتی لا تکون فتنہ وَيَكُونَ قُرْآنًا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اسی پارے میں جو میں نے ذکر کیا وہ یہی کہا، جہاد کا حکم دینے کے بعد جہاد کے کرنے کی بنیادی ضرورت کے اوپر روشنی ڈالی گئی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قتال کرو اس وقت تک جب تک کہ فتنہ باقی ہے۔ تو یہ جہاد فتنہ ختم کرنے کے لیے، جن لوگوں نے فتنہ برپا کیا ہوا ہے، جو لوگوں کو معاشرتی طور پر جنہوں نے زندگی اجیرن کر رکھی ہے، لوگوں کا جینا دوبھر کر کے رکھا ہوا ہے، اور ان کے اوپر تسلط اور جبر کا وہ جو ہے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ہر طرف سے لوگوں کو پیسے چلے جا رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے ایکشن لینے کا حکم دیا۔ یہ تو دراصل مظلومین کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہے، ان کی اعانت و نصرت کی بات ہے، اور میں اس وقت تک جہاد کرو جب تک فتنہ برقرار ہے، جب فتنہ ختم ہو جائے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ کا دین غالب آ جائے۔ ظاہر ہے اللہ کا دین کیا ہے، مواسات کا حکم دیتا ہے، مواخات کا حکم دیتا ہے، ایثار کا حکم دیتا ہے، قربانی کا حکم دیتا ہے، جذبہ ہمدردی کا حکم دیتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ کا دین تو یہ کہتا ہے، تو غلبہ دین کا معنی یہ ہے کہ مظلوموں کو ان تمام سہولیات کی طرف موڑ دیا جائے جو سہولیات ان سے چھین لی گئی ہیں اور جبراً ان کو ان سہولیات سے محروم کر دیا گیا۔ یہ وہی بات ہوئی نا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، اگر مظلوم ہے تو ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ظالم ہے تو اس کا ہاتھ وہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آ گیا کہ کسی نے ان سے آ کے کہا کہ حضور کے زمانے میں آپ جہاد کرتے تھے، وہ جہاد جو ہے اب جو ہے حضور علیہ السلام جان کے گزرنے کے بعد منافقین نے ایک فتنہ برپا کر رکھا تھا، وہ ہر طرح سے جو ہے وہ انتشار شورشیں کھڑی کر رہے تھے، تو کسی نے آ کر ان شورشوں کا حوالہ دے کے کہا جی اس وقت بھی تو جہاد کی ضرورت ہے، اب جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے فرمایا ہم نے جہاد کیا جہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، لیکن اب تم ہمیں جہاد کے لیے اس لیے بلا رہے تاکہ فتنہ برپا ہو جائے۔ تو جہاد تو فتنہ برپا کرنے کے لیے نہیں ہے، فتنہ ختم کرنے کے لیے ہے۔ تو جہاں فتنہ آئے گا وہاں جہاد کا حکم آئے گا، جہاں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جہاد کے ذریعے دوسروں فتنہ برپا کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے بتایا ہمیں کہ قصاص کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق حکم دیا۔ قصاص لے گا کون؟ ایک فرد جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو، اس کے اہل خانہ یہ لینے کا حق رکھتے ہیں یا یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، اگر جرم جو ہے وہ انفرادی ہے، انڈیویجنل ہے، اور کسی نے کسی کے ساتھ اپنی لڑائی کا اور اپنے بغض کا یا کسی کی مخالفت کا کسی کو نشانہ بنا دیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ انفرادی عمل ہے، اس لیے اس قصاص کے حقدار جو ہے صرف ورثاء ہیں۔ اگر قرآن کریم نے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ قصاص لے کر اپنے اس مقتول کا بدلہ لے لیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم اس لڑائی کو اس مخالفت کو مزید نہیں بڑھانا چاہتے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ دو صورتوں میں صلح بھی کر سکتے ہیں، یہیں پر جی کر کے صلح کر لیں، اور اس کے ساتھ جو ہے کہہ دیا کہ اگر وہ کچھ لے دے کے بھی معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہے انفرادی معاملے کی۔ لیکن اگر قصاص کے اندر جو ہے ایسا پہلو ہے جس سے فساد فی الارض برپا ہوتا ہے، قرآن کریم میں اگلی سورہ مائدہ کے اندر آئے گا، اور اس وقت قرآن نے کہا کہ اگر او یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، وہ ان کی پوری قرآن کریم نے تشریح کی ہے کہ ایسے افراد جو ہے جنہوں نے جرائم کیے ہیں اور ان کے جرائم متعدی ہیں، ان کا جرم صرف ایک قتل تک نہیں ہے، اس قتل سے کئی معاشرتی برائیاں جنم لے رہی ہیں، کوئی بہت بڑا ایک انتشار اور فتنہ کھڑا ہو رہا ہے۔ مثلا کوئی کسی ایسی شخصیت کا قتل کر دیتا ہے جو اس شخصیت کے بہت سارے پیروکار ہیں، بہت سارے ان کو ماننے والے ہیں، فالو کرنے والے ہیں، اب وہ اگرچہ قتل کسی ایک گھرانے کے فرد کا ہوا ہے، لیکن ان فالوورز کو ہیجان کے پیدا کر کے معاشرے کے امن کو تباہ کرنے کی ایک سازش کی گئی ہے، تو اس صورت کے اندر وہ انڈیویجنل یا انفرادی معاملہ نہیں رہے گا، وہ ریاست کی ذمہ داری آ جائے گی، اور ریاست اس کو فساد فی الارض کے زمرے میں اگرچہ وہ رسا معاف بھی کر دے، پکڑ کر اس پر سزا جاری کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تھوڑی سی بات جو ہے وہ ہماری آگے ضرور آئی ہے، لیکن ایک اہم چیز تھوڑا سا میں مس کر گیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ اس پہ وضاحت کیجئے۔ جو شادی کے متعلق حکم ہے اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کا، مومنین کا آپ انتخاب کریں، اور باقی اس معاملات میں جو ہے وہ ذرا دور رہیں۔ لیکن ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ آپ اہل کتاب میں شادی
کر سکتے ہیں، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، تو اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ ایک طرف انکار کا معاملہ ہے، دوسری طرف یہ معاملہ سامنے آتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر قرآن کریم نے جو انکار کیا صراحتاً وہ انکار ہے مشرک سے، شرک، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ اگر مشرکہ بڑی پسند ہے تو تب بھی تمہیں اجازت نہیں ہے، یہاں تک تو مانا مشرک سے بالکل نہیں کرتے۔ اہل کتاب کے حوالے سے بھی ان سے نکاح کے تعلقات اور رسم باندھنے کو پسند نہیں کیا گیا، یہ بات تو بالکل کلیئر ہے، پسند نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ وہ کم از کم توحید کے قائل ہیں اور ان کے شرک سے بیزار ہیں، اگرچہ اس حوالے سے بھی ان کا شرک جو ہے وہ اس معنی شرک تو ان میں پایا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے مقابل لا کے کھڑا کرتے ہیں، یہود عزیر علیہ السلام کو لاتے ہیں، لیکن وہ شرک براہ راست اس طریقے سے نہیں ہے۔ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے مقابل لاتے ہیں وہ اللہ کی بندے اور اللہ کا حصہ ہونے کی اسباب سے ایک تعویل کے ساتھ کہتے ہیں، لیکن اللہ کی وحدانیت سے انکار نہیں ہے، اللہ کی جل شانہ کی بندگی سے وہ منکر نہیں ہے، اس وجہ سے اس میں اجازت دی گئی ہے، لیکن اس اجازت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو پسندیدہ طور پر اختیار کیجئے۔ اول اور پہلی چوائس جو ہے ایمان والے کی ایمان والی ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم نے دوسری جگہ کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جو جس قدر جیسی ذہنیت اور جس قسم کی فطرت کا ہوگا وہ اس کی طرف جھک جائے گا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے پرندے ہیں، ان کے سامنے آپ حلال اور پاکیزہ رکھے وہ اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ آپ حرام رکھتے وہ اس کے لپک کر چلے جاتے ہیں۔ یہی اللہ نے ایک فطرت رکھی ہے، اس فطرت کا خاصہ ہے، تو اپنی فطرت کو اتنا پاکیزہ کر لیا جائے کہ اس کے اندر کسی قسم کی برائی کی طرف انسان کا رخ ہی نہ ہو۔ تو ایمان والے کی پہلی چوائس جو ہے وہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ اہل کتاب سے کسی مجبوری یا کسی ناگزیر وجوہات کی بنا پر اگر نکاح کر لیا ہے تو شریعت نے اس سے صرف نظر کر دیا، ٹھیک ہے اس کی اجازت ہے، لیکن اجازت جو ہے اختیاری طور پر اس کو پسندیدہ طور پر اختیار کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اجازت ضرور ہے لیکن پسند نہیں فرمایا گیا، اس سے ناپسندیدگی کا اظہار ہے، اس کے لیے ناظرین کرام اس سیگمنٹ کا وقت ہمارا اختتام کو پہنچتا ہے۔ ممنون ہے مولانا سعد جاوید صاحب کے کہ آپ نے آج بھی ہمارے لیے وقت نکالا، انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ اسی طرح بیٹھک ہوگی، تیسرے پارے کے متعلق آپ سے سنیں گے۔ ناظرین یہاں پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ احادیث مبارکہ کا ذکر ہوگا۔